بابا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، آپ نے مجھے اور ماں کو گھر سے نکالا ہے، اللہ آپ کو سزا دے گا۔ بیٹے کی بد دعا سن کر میرے شوہر کا دماغ چکرا گیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا تو نے ہی تو بیٹیوں کو میرے خلاف کیا ہے، اب نکل جا میرے گھر سے۔ شوہر بیٹے کی خاطر دوسری بیوی کو گھر لے آیا تھا، اس نے مجھے گھر سے نکالا تو میں روتی ہوئی بیٹیوں کو لے کر بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ بھائی نے بھی رہنے کو جگہ نہ دی، بولا میں تیری بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے باہر مسجد کے سامنے بیٹھی تھی، میری بیٹی مسلسل ہاتھ اٹھا کر اپنے باپ کو بد دعا دے رہی تھی، میں اسے منع کرتی تو وہ رونے لگ جاتی، مجھے ڈر تھا کہیں اس کی بد دعا نہ لگ جائے۔ فجر کی اذان کا وقت ہوا تو ایک آدمی چیختا ہوا میرے پاس آیا، وہ اپنے بالوں کو پکڑ کر نوچ رہا تھا، اس وقت میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ بیٹی کی بد دعا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں 7 سال کی تھی اور ماں کے برابر لیٹی ہوئی تھی، میری ننھی انگلیاں ماں کے ہاتھوں کو تھامے ہوئی تھی، جنہیں میں اس دنیا کا سب سے نرم اور سب سے محفوظ لمحہ سمجھتی تھی۔ ماں کے ہاتھوں میں اپنا پورا جہاں سمیٹ لیتی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، میری آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی تو میں امی کا ہاتھ پکڑ کر بولی، امی پیاس لگی ہے، پانی لا دے، لیکن امی تھی کہ میری طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ اس بار میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا امی پیاس لگی ہے، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ ہولے سے ان کا کندھا بھی ہلایا مگر امی بالکل خاموش تھی۔ تیسری بار ان کے چہرے کو چھوا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کا چہرہ سرد ہو چکا ہے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ پلکیں نہیں جھپکا رہی تھی۔ وہاں ایک سناٹا تھا، ایک عجیب سی ہیٹ۔ میں نے زور سے چیخ ماری، امی! میری آواز کمرے کی دور دیوار سے ٹکرا کر پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ میرے بابا فوراً دوسرے کمرے سے بھاگتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا عالیہ؟ میں نے روتے ہوئے ماں کی طرف اشارہ کیا۔ امی کچھ بول نہیں رہی تھی۔ بابا نے فوراً ماں کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، رخسانہ رخسانہ اٹھو، دیکھو عالیہ ڈر گئی ہے، اٹھو نا۔ وہ اماں کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگے، ان کے ہاتھ سہلاتے ہوئے انہیں بازو سے ہلا ہلا کر کہتے، رخسانہ میری جان، آنکھیں بند کر لو، مت یوں گھور کر دیکھو، مت ڈراؤ۔ پھر یکدم وہ اماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چارپائی کے پاس بیٹھتے چلے گئے، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور بس روتے چلے گئے، ہماری رخسانہ چلی گئی، تیری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی، میں کبھی اماں کو جھنجھوڑتی، کبھی بابا کو دیکھتی، پر دل اس سچ کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ صبح تک اماں کی پیشانی پر میرا ہاتھ رکھا رہا، مجھے لگا رہا وہ اٹھے گی، مجھے سینے سے لگائے گی، مجھے کہے گی بس سو جا میری بچی، میں ہوں نا۔ پر وہ لمحہ، وہ رات میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے میرا بچپن ختم ہو گیا اور میری زندگی درد سے جڑ گئی۔ صبح ہوئی، جنازہ اٹھا تو ابا کے شانے پر صرف اماں کی لاش نہیں گئی تھی بلکہ وہ خود بھی ان کے ساتھ دفن ہو چکے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کا جسم قبر سے باہر رہ گیا تھا، اماں کے بغیر وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے بغیر روح کا انسان، بکھرے اجڑے، خاموش۔ ہمارا گھر اور میری زندگی بالکل ویران ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ایک آسرا تھا کہ ابا ہیں، لیکن پھر اماں کے جانے کے 4 ماہ بعد وہ بھی چلے گئے۔ صبح کو اماں مزدوری پر گئے تو واپس ہی نہیں لوٹے، شام ڈھلنے سے ذرا پہلے ایک پڑوسی نے ابا کی موت کی خبر سنائی، بیٹا تمہارے والد کام کرتے ہوئے چھت سے گر گئے اور جاں بحق ہو گئے۔ میری چھوٹی سی دنیا ایک دم ویران ہو گئی۔ چاچا ریاض مجھے اپنے گھر لے آئے، وہ روئے بھی تھے، میرے سر پر ہاتھ بھی رکھا تھا اور دھیرے سے بولے، اب تو ہماری بیٹی ہے عالیہ۔ لیکن وہ ہاتھ بابا جیسے نہیں تھے، وہ صرف ہمدردی کا تاثر تھے، حقیقت نہیں۔ چچی کی نظریں پہلے ہی دن مجھے بہت عجیب لگی، وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، اب یہ بھی یہاں رہے گی، کھائے گی، پیے گی، پہنے گی، کون اٹھائے گا اس کا خرچ؟ میں چھوٹی تھی لیکن پھر بھی ان کی اس سب بات پر میری نظریں جھک گئی تھی۔ ان کے گھر میں دن بدن میری جگہ سکڑنے لگی تھی، پہلے میرا کمرہ چھوٹا ہو کر اسٹور روم بن گیا، پھر آہستہ آہستہ وہاں میرے علاوہ گھر کا غیر ضروری سامان بھرنے لگا، اور پھر برآمدے کے ایک کونے میں میرا بستر لگ گیا۔ میرے لیے سب کچھ بدل گیا تھا، صرف بھوک وہی لگتی تھی، صبح اٹھتی تو چچی کی آواز آتی، اٹھ عالیہ، برتن دھونے ہیں، پھر شام تک وہی چکر، عالیہ کپڑے نچوڑ دے، عالیہ پوچھا لگا دے، عالیہ میرے پاؤں تو دبا دے، اور پھر رات گئے جب چچی کی آنکھ لگ جاتی تب میں آ کر برآمدے کے کونے میں اپنا بستر لگاتی۔ کھیلنے کی عمر میں کام پہ کام کر رہی تھی، لیکن میرے اندر ایک ضد اب بھی باقی تھی، پڑھائی کی ضد، کتابوں سے محبت۔ ماں کے زمانے میں ملنے والی 3ری جماعت کی پرانی کتابیں میں نے چھپا کر رکھی تھی، رات کو جب سب سو جاتے تو میں تکیے کے نیچے سے کتابیں نکال کر چپ چاپ پڑھتی، وہی کتابیں دہرا دہرا کر پڑھتی، ہر صفحہ میری سانسوں سے جڑا ہوا لگتا تھا، لیکن ایک رات وہ بھی چھین گئی۔ اچانک چچی جاگ گئی اور مجھے کتابیں پڑھتے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی، چھپ چھپ کر پڑھ رہی ہے، تیری اوقات کیا ہے، نوکری کرے گی تو ڈاکٹر بنے گی؟ انہوں نے وہ کتابیں مجھ سے چھینی اور چولہے میں جھونک دی۔ میں روتی رہی، جلتی کتابوں کا دھواں میرے چہرے پر پڑ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔
میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا، میں بس چچی کے حکم پر چلنے والی مشین بن گئی تھی اور یوں ہی میں بڑی ہوتی گئی۔ پھر ایک دن چچا اور چچی آپس میں بات کر رہے تھے اور میں برآمدے میں برتن دھو رہی تھی، مگر ان کی باتوں کی آواز تیرتی ہوئی میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ چچا نے کہا، جلدی سے بیاہ دو اسے، جتنی بڑی ہوگی اتنا خرچ بڑھے گا، کوئی رشتہ دیکھو تاکہ کچھ بوجھ کم ہو۔ میں وہ رات آج تک نہیں بھولی۔ صبح چچی میرے لیے اپنا ایک پرانا سرخ جوڑا لے کر آئی۔ یہ پہن، آج مہمان آئیں گے تیرا رشتہ دیکھنے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، جسم پسینے میں بھیگ گیا، لیکن چچی کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ کب تک ہم پر یوں بوجھ بنی رہے گی؟ آخر ہر لڑکی کے نصیب میں رخصت ہونا لکھا ہوتا ہے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چچی کے جوڑے میں خود کو دیکھ رہی تھی جو ہر طرف سے مجھے ڈھیلا تھا۔ میں خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میں چپ رہی تب بھی جب میری کتابیں جلا دی گئی، جب پورے گھر کا کام میرے معصوم ہاتھوں میں تھمایا گیا اور جب رخصتی کا فیصلہ میرے بغیر کیا گیا۔ 17 برس کی عمر میں یہ وہ عمر ہوتی ہے جب لڑکی کو آئینے میں اپنا عکس اچھا لگنے لگتا ہے۔ وہ خواب بنتی ہے، رنگین چوڑیوں میں خود کو دیکھتی ہے، بالوں میں پھول سجاتی ہے، لیکن میرے حصے میں یہ سب نہیں آیا تھا۔ نہ چوڑیاں، نہ خواب، نہ ہی کوئی سنگار۔ میری رخصتی کی خبر ایسے سنائی گئی تھی جیسے کسی بیکار سامان کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہو۔ آئندہ ہفتے نکاح ہے عالیہ کا، لڑکے کا نام راشد ہے، اس کے لیے بالکل ٹھیک رہے گا، کام سے بھی لگا ہوا ہے۔ چچا نے یوں بتایا جیسے کوئی سودا مکمل ہو چکا ہو۔ نہ مجھ سے پوچھا، نہ رشتہ کرنے سے پہلے مجھے بتایا، نہ رائے لی، لیکن میں چپ رہی۔ ہمیشہ کی طرح رخصتی کے دن مجھے ایک سادہ سا ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنایا گیا۔ نہ مہندی، نہ زیور، نہ وہ سنگار جو ہر دلہن کی پہچان ہوتا ہے۔ نکاح مسجد میں ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے نام پوچھا، میں نے ہلکی آواز میں کہا عالیہ، اور پھر جب راشد کا نام آیا تو دل زور سے دھڑکا۔ راشد ایک اجنبی جسے میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد جب پہلی بار اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ تھی، نہ اپنائیت، بس ایک سنجیدگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، میں کوئی جذباتی مرد نہیں ہوں، میرے اصول سخت ہیں، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے آنکھیں جھکا لی۔ یہی سیکھا تھا، جواب نہیں دیا۔ خزاں کتنی ہی اذیت ناک کیوں نہ ہو، ساس نے پہلے ہی روز کہا، تمہاری چچی نے تو کہا تھا لڑکی بڑے کام کی ہے، اب دیکھتے ہیں کتنا سچ ہے۔ اس کے بعد میں اس گھر کی بہو نہیں، ملازمہ بن کر رہ گئی۔ پہلی ہی رات راشد نے کہا، یہ شرم دکھانے سے کام نہیں چلے گا، یہ اصل زندگی ہے، کوئی افسانہ نہیں جس پہ تم شرمانے کی اداکاری کرو۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، کہا، کیا پہلی رات دلہن سے یوں بات کی جاتی ہے؟ میں کسی لڑکی کو سر پر چڑھا کر رکھنے والا مرد نہیں ہوں۔ میرے کام، میری زندگی سب میرے اپنے اصول پر ہے۔ تمہیں اگر یہاں رہنا ہے تو خاموشی اور تابع داری ہی تمہاری پہچان ہوگی۔ میں نے ہونٹ کاٹے، کچھ نہیں کہا۔ اگلی صبح سویرے نند نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ راشد، امی کہہ رہی ہے، بھابھی کو بھیج دو، گھر کا کام سمجھانا ہے، راشد نے مجھے اشارے سے کہا اور میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ ساس نے کہا، ناشتہ بناؤ اور آج سے گھر کے تمام کام تم ہی کرو گی، دیکھتے ہیں تمہاری چچی نے جو کہا تھا وہ کتنا سچ ہے کہ تم بڑے کام کی چیز ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے وہاں کام کرتی تھی ویسے ہی یہاں بھی سب کچھ سنبھال لیا۔ وہاں صرف چچا چچی تھے، لیکن یہاں پوری فیملی تھی۔ سارا دن باورچی خانے میں ہی گزر جاتا۔ دوپہر کو راشد کام سے آئے اور میں پانی کا گلاس بھر کر ان کے سامنے لائی۔ اس نے غصے سے گھور کر مجھے دیکھا اور بولے، مجھے نوکرانیوں کی طرح خدمت پسند نہیں، تمہارا کام ہے صرف خاموش رہنا، جب میں پانی مانگوں تب لے کر آنا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کر گلاس لے کر باورچی خانے میں آ گئی۔ دن بھر مجھے شوہر کے ساتھ بیٹھنے بات کرنے کا کوئی حق نہیں تھا اور نہ ہی وہ خود کبھی کہتا، نہ جانے کیسا مرد تھا۔ اسے بیوی سے کوئی ہمدردی نہ تھی، نہ بیوی سے بات کرنے کی ضرورت، بس رات کو ایک فرض سمجھ کر اپنے پہلو میں سونے کی جگہ دے دیتا۔ ہر دن ایک نیا تانا، ہر پل ایک نیا امتحان تھا۔ راشد کے ساتھ زندگی نہیں، سزا ملی تھی جو میں کاٹ رہی تھی۔ راشد سے نکاح کے بعد جیسے میری زندگی نے پلٹ کر سانس لینا ہی چھوڑ دیا تھا، وقت جیسے رک گیا تھا اور میں بھی۔ دن رات صحن، کچن، چارپائی، برتن، جھاڑو، بس یہی میری زندگی دنیا رہ گئی تھی۔ راشد کے اصول ایک جیلر کی طرح تھے اور میں اس قید خانے کی قیدی بغیر کسی جرم کے۔ ایک دن شام کو ہلکی بارش ہو رہی تھی، میں چائے بنا رہی تھی اور دل میں خواہش جاگی
کہ بارش میں تھوڑی دیر باہر کھڑی ہو جاؤں، صرف چند لمحے آنکھیں بند کر کے جی لوں۔ میں نے سب کو چائے دی اور برآمدے میں کھڑی ہو کر بارش کو دیکھنے لگی، لیکن اسی وقت راشد کی آواز میرے کانوں میں گونجی، باہر تب نکلنا جب تمہارے قدموں کے نیچے میری قبر ہو۔ تم کوئی بچی نہیں ہو جو بارش میں بھیگ کر خوش ہو جاؤ۔ یہ جو چونچلے اپنے میکے چھوڑ کر آنے تھے۔ ہمارے یہاں عورتیں اس طرح کی حرکت نہیں کرتی ہیں۔ میں وہیں رک گئی۔ چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹنے لگا تھا، گرم چھینٹے ہاتھ پر گرے پر درد کا احساس تب بھی ہوا تھا جب دل پر راشد کا وہ جملہ برسا تھا۔ ساتھ سامنے ہی بیٹھی تھی، چہرے پر ہمیشہ کی طرح تلخی اور نفرت لیے۔ سن راشد، یہ یتیم لڑکی ہمارے خاندان کی عزت کیا خاک سنبھالے گی؟ شوق دیکھو اس کے، شادی کے بعد بھی بچوں جیسی حرکتیں ہیں۔ ماں باپ کب کے مر گئے اور یہ ابھی تک خود کو بچی سمجھ رہی ہے۔ بھئی یتیمی تو اچھے خاصے سبق سکھا دیتی ہے۔ نہ جانے کیسی ٹھیٹ لڑکی ہے جسے ابھی تک بارش میں بھیگنے کا شوق ہے۔ ان کی یہ بات سن کر جیسے میری سانسیں رک گئی۔ کیا یتیمی گناہ ہے؟ کیا ماں باپ کا مر جانا میری خطا ہے؟ میری آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی، پر میں جانتی تھی یہ آنسو اب دکھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو یاد دلایا، عالیہ تمہیں رو کر ان لوگوں کو نہیں دکھانا، تم نے سجدوں میں سیکھنا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دینی۔ رات کو راشد نے اپنا فیصلہ سنایا جیسے کوئی حاکم حکم دے رہا ہو۔ کل میرے دوست آئیں گے، تم نظر نہ آنا، بس باورچی خانہ سنبھالنا، اور اگر کسی نے پوچھا تو کہنا کہ میں اس گھر میں نوکرانی ہوں، میری بیوی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی ابھی تک اپنے دوستوں کو شادی کا نہیں بتایا، تو اماں کو ہی جلدی تھی مجھے بیانے کی۔ میں نے گردن جھکا دی، میری آواز کہیں پیچھے دفن ہو چکی تھی۔ اس رات سونے سے پہلے میں نے جائے نماز بچھائی، سجدے میں سر رکھا، پر میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلے، صرف آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن ہر قطرہ ایک فریاد تھی، یا اللہ مجھے سن لے، میرے لیے اس گھر کے اور راشد کے دل کے دروازے بند ہو گئے ہیں، پر تیرا در کھلا ہے نا۔ اور نہ جانے کیوں اس لمحے مجھے لگا کہ میرا سجدہ، میری سسکی کسی فیصلے کی کتاب میں لکھ لی گئی ہے، ہر ظلم ہر ستم سہنے کی جیسے کہیں سے ہمت مل گئی تھی۔ اب نہ لبوں پر کوئی شکایت آتی، نہ کسی سے کوئی امید رہی تھی۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا، راشد کی ہر بات پر سر جھکا کر جی کہہ دیتی، ساس کی گالی ہر طعنہ آنکھیں جھکا کر سن لیتی، لبوں پر تالا لگا دیا تھا۔ زندگی کے کئی سال یوں ہی گزارے، نہ میکے سے کسی نے پلٹ کر دیکھا، نہ کبھی عید شبان پر کسی نے مجھے یاد کیا۔ شادی کے 8 سال بعد ایک روز مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اتنے سالوں میں تو یہ بھول ہی چکی تھی کہ میری گود بھی کبھی بھرے گی۔ میں نے خود کو ہمیشہ دوسروں کی خدمت کے لیے وقف پایا تھا، لیکن یہ احساس بہت پیارا تھا کہ میری بھی اولاد ہوگی۔ میرے دل سے بوجھ کچھ ہلکا ہوگا، لیکن مجھے لگا کہ میرے اللہ نے میری فریاد سن لی ہے۔ میں اب اس دنیا میں اکیلی اور یتیم نہیں رہی، میرا بھی کوئی اپنا ہوگا جو میری کوکھ سے جنم لے گا۔ میں نے ہر تھپڑ، ہر طعنہ، ہر درد صرف اس امید کے سہارے برداشت کیا تھا کہ میرے آنچل میں کوئی ننھا سا چہرہ ہوگا جو مجھے ماں کہہ کر پکارے گا۔ میں نے تو ماں اسی امید پر ہی برداشت کر کے گزارے تھے۔ مجھے لگا کہ اپنی اولاد کو دیکھ کر میرے شوہر کا دل ضرور پگھلے گا۔ اس رات جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے پہلی بار مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں بھول گئی تھی کہ یہ گھر، یہ شوہر، یہ رشتے مجھے اپنا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اب میرا بھی اس دنیا میں کوئی تھا۔ ماں باپ کے بعد مجھے کسی نے اپنا نہیں مانا تھا، سب نے صرف میری ذات کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب میری بیٹی اس دنیا میں آ گئی تھی، میں بہت خوش تھی، لیکن بیٹی کی خبر سن کر راشد کا چہرہ بجھ گیا۔ ہسپتال کے کمرے میں آ کر ننھی سی بچی پر ایک نظر ڈالی اور ہونٹ کھینچتے ہوئے بس اتنا کہا، قسمت خراب ہو تو بیٹی ہی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ میں نے سوچا شاید یہ وقت کی ناراضگی ہے، شاید وہ کبھی اپنی بیٹی کو قبول کر لے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری کوکھ سے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ گھر واپس آئی تو بچی کے دودھ کی ضرورت پڑی۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ اس معصوم کا پیٹ بھر سکتا۔ حمل کے مہینوں میں نہ صحیح خوراک ملی نہ آرام۔ ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ تمہیں شدید کمزوری ہے، بچی کے لیے علیحدہ دودھ کی ضرورت پڑے گی۔ جب میں نے ہمت کر کے راشد سے پیسے مانگے تو اس کی نگاہیں بجلی بن گئی۔ ابھی سے خرچے شروع؟ کیا میں بینک ہوں جو آتے ہی تمہیں پیسے دینے شروع کر دوں؟ میں نے کہا راشد یہ آپ کی اولاد ہے،
میں نے اپنے لیے تو کبھی نہیں کچھ مانگا، لیکن اس کے لیے جو چاہیے وہ آپ کے علاوہ میں کس سے مانگوں گی؟ اور اسی ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا اور وہ تھپڑ میرے گال پر نہیں، میری ماں بننے کی خوشی پر پڑا تھا۔ میں گنگ کر رہ گئی اور میری گود میں لیٹی ہوئی میری بیٹی روشنی نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ میں نے بیٹی کو چھاتی سے لگا کر آنکھیں بند کی اور آنسوؤں کے درمیان پہلی بار یہ سوال میرے دل میں ابھرا کہ میں کون ہوں؟ ایک بیوی، ایک نگرانی، ایک ماں، یا صرف ایک سایہ جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں؟ اور تب پہلی بار مجھے لگا کہ ماں بننا تو ایک سولی ہے جس پر میرے جذبے، میری عزت، میرا جسم اور میرا وجود سب لٹک چکے تھے۔ جسمانی کمزوری، ایک بچی کی ذمہ داری اور گھر کے کام، میں ہر چیز کو نبھا رہی تھی اور رات کو شوہر کے حقوق بھی ادا کر رہی تھی۔ ایسے میں پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب دوسری بار حاملہ ہو گئی۔ روشنی کو دیکھتی تو ایک اور بچی کا سوچ کر لرز جاتی۔ میں کیسے سنبھالوں گی دونوں کو؟ کیونکہ میری بیٹی کو اس کی دادی اور پھپھو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ باپ نے کبھی اسے روتے ہوئے چپ کروانے کی زحمت بھی نہ اٹھائی تھی۔ وہ اس کے لیے 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں کبھی کچن میں تو کبھی برتن دھوتے وقت اسے چھاتی سے لگائے رکھتی، وہ سو جاتی تو سارے کام نپٹا لیتی۔ وہ صرف 2 سال کی تھی جب دوسرا بچہ میرے پیٹ میں آ گیا اور پھر شوہر کو بتایا تو اس نے کہا اب کی بار بیٹا ہی ہونا چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ڈر گئی اس کی باتوں سے۔ وہ دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر دوسری بیٹی ہوئی تو اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ لینا۔ ایک تو خود بھی انچاہی اس گھر میں آئی ہو، اوپر سے ایک بیٹی پیدا کر دی، دوسری کی کوئی گنجائش نہیں میرے پاس۔ لیکن ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، اس کی پیدائش نے گویا میرے گھر میں طوفان لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ طوفان جو صرف میری دنیا میں نہیں، میرے جسم، میری سانسوں، حتیٰ کہ میرے وجود کے ہر کونے میں پھیل گیا۔ جب مجھے درد اٹھا تو کمر دوہری ہو گئی تھی۔ راشد نے اس وقت صحن میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی ماں اس کے ساتھ بیٹھ کر بیٹیوں کی پیدائش پر ہونے والے نقصانات کے قصے دہرا رہی تھی۔ میں نے جھک کر ساس سے کہا اماں جی لگتا ہے وقت قریب ہے۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر بولی اور اس بار بھی لڑکی ہی نکلے گی۔ اس عورت کی کوکھ سے کیسا منحوس نصیب لیا ہے، لگتا ہے کبھی بیٹے کی ماں بن ہی نہیں سکتی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس ذہن میں فرش پر بیٹھ گئی کیونکہ کمر کا درد اب مزید کھڑے ہونے نہیں دے رہا تھا۔ راشد نے آنکھوں میں اکتاہٹ لیے حکم دیا کہ دائی کو بلا لو، ہسپتال کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں اور میں اس بے رحم گھر کے ایک کمرے میں بغیر دوا، بغیر سہارے ایک بیٹی کو جنم دینے کے لیے زمین پر لیٹ گئی۔ جب میں نااہل پیدا ہوئی تو اس کی پہلی چیخ نے جیسے میرے اندر کا آخری حوصلہ بھی چھین لیا تھا۔ دائی نے خوش ہو کر مبارک دی، لیکن راشد نے صرف ایک سوال کیا، لڑکی پھر سے؟ دائی نے اسباق میں سر ہلایا اور اگلے لمحے اس نے تکیے کو زور سے فرش پر پھینکا۔ یہ عورت صرف لڑکیاں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ اس رات میں نے محسوس کیا کہ مجھے بیٹی کی ماں بننے کی کتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ پوری رات مجھے کھانے کا ایک نوالہ بھی کسی نے نہیں دیا۔ دن بھر بھی درد کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جچکے کے بعد شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن ناشتے پر ساس نے کہا مجھے کھانے کو کچھ دے دیں، بھوک سے پیٹ میں مروڑ پڑ رہی ہے، تو اس نے آدھی روٹی پلیٹ میں رکھ کر میری طرف سرکائی اور بولی ایک بیٹی پال لی تھی، اب دوسری کی بدولت کل خیرات مانگتی پھرو گی۔ تیرا پیٹ بھرے یا تیری بیٹیوں کا، اگر ایک بیٹا پیدا کر لیتی تو تیری جگہ بن جاتی اس گھر میں۔ ہم نے تو سمجھا تھا یہ 3 لڑکیاں بیاہ کر لا رہے ہیں کہ تو منحوس بھی ہوگی۔ راشد ماں کی باتیں سن کر بولا اماں جی اب میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں، شاید بیٹا اسی عورت کی کوکھ سے نکلے۔ یہ تو نہ جانے کون سے گناہ کر کے آئی ہے جو اس کی کوکھ سے صرف بیٹیاں ہی نکلتی ہیں۔ میں تو منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ 2 بیٹیوں کا باپ بنا دیا اس منحوس نے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے بیٹی کو اٹھایا، اسے گود میں ڈال کر دودھ پلانے لگی۔ دل لرز رہا تھا لیکن زبان پر کوئی لفظ نہیں آیا۔ بس بیٹی کو سینے سے اور قریب کیا اور دل میں رب کو پکارا،
راشد اب دن بہ دن صرف بدلتا نہیں بگڑتا جا رہا تھا، نہ وقت پر گھر آتا نہ بچیوں کی طرف دیکھتا۔ ایک رات وہ 2 بجے گھر آیا اور کھانا مانگا۔ میں تھوڑی دیر پہلے سوئی تھی، دونوں بچیاں دیر تک جاگی تھی، اب آنکھ لگتے ہی اس نے جگا دیا تھا۔ میں نے کھانا لا کر رکھا تو اس نے کھانے کی تھالی پلٹ دی۔ یہ کیا باسی کھانا ہے، کھانا بنانا بھی نہیں آتا تمہیں؟ بیٹیاں پیدا کرنے والی عورت، ماں بھی ناکارہ، بیٹیاں بھی نااہل۔ میں نے کہا راشد رات کے اس وقت کون کھانا پکاتا ہے؟ جو بنا تھا لے کر آئی ہوں۔ نااہل بخار میں تپ رہی ہے، اس کے لیے دوا چاہیے۔ تم کہاں تھے اس وقت تک؟ اس نے سگریٹ کا کش لیا اور بولا بخار خود اتر جائے گا، میری جیب میں دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کون سا بیٹا پیدا کیے ہیں تم نے جن پر میں خرچ کرتا پھروں؟ میں نے کہا اگر بیٹیاں ہیں تو ان میں ان کا کیا قصور؟ ماں باپ کے لیے تو اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں۔ تو اس نے کرسی سے اٹھ کر مجھے زور سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ خبردار، جو آئندہ بیٹیوں کا نام میرے سامنے لیا، یہ تیرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں چکر کھا کر زمین پر گر گئی، میں نااہل رونے لگی، روشنی بھی سہم گئی۔ میری پیشانی سے بہتا خون میرے ضبط کا آخری قطرہ تھا۔ میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ صبح تک میرے سر سے بہتا خون تو سوکھ چکا تھا، لیکن شدید درد تھا۔ ساس نے کام کرنے بلایا تو میں نے لا علاجی سے انکار کر دیا۔ بدلے میں مجھے بیٹیوں سمیت کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا۔ میں بار بچی کو اپنا دودھ پلاتی، لیکن میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ پورا دن بھوکے پیٹ گزارا کیا۔ شام کو راشد گھر آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک کمسن لڑکی بھی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ چاروں طرف نظریں پھیر کر گھر کو دیکھنے لگی، لیکن میری نظر صرف اسی پر رکی رہی۔ اماں اماں، راشد نے ماں کو آوازیں دیں تو میری ساس کمرے سے نکل آئی۔ اماں دیکھ، میں تیرے لیے بہو لایا ہوں، یہ دے گی مجھے بیٹا؟ میری ساس بے تاثر اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے آنے سے بھی انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں اس کے قریب گئی۔ راشد، 2 بچیوں کا باپ ہو کر تم نے دوسری شادی کر لی؟ اس نے مجھے کوئی وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھی، صرف بولا نکل جاؤ۔ میں نے سنا تو صحیح، لیکن جیسے یقین نہ آیا ہو۔ کیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں نکل جاؤ، تم بھی اور تمہاری بیٹیاں بھی۔ میرے نصیب میں تم سے بیٹا نہیں تو تمہاری ضرورت بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، جیسے میں اس کے لیے انسان ہی نہیں، صرف ایک غلطی تھی جسے اب وہ درست کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر نہیں گئی تو اپنے ساتھ بیٹیوں کو پہنچنے والی تکلیف کی ذمہ دار بھی تم ہی ہوگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ تمہیں اس ظلم کا ابھی اندازہ نہیں راشد کہ تم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، لیکن عنقریب تم بھی تڑپو گے۔ یہ کہتے میں نے دوپٹہ سر پر لیا اور ایک چھوٹے سے بیگ میں بچیوں کے کپڑے رکھے اور دونوں کو تھام کر گھر سے باہر آ گئی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ بچیوں کا ہاتھ تھامے میں چلتی رہی۔ یا رب، اب کہاں جاؤں؟ روشنی میرے ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی۔ مناہل میری گود میں تھی، میرے اندر ایک لاوا جل رہا تھا۔ میں نے کتنے سال اس گھر میں سب کچھ برداشت کیا، اپنی زندگی ان ظالموں کی خدمت میں جھونک دی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے اس طرح نکال دیں گے۔ امید کی آخری کرن آخر میں چچا کا دروازہ ہی تھا، جنہوں نے سالوں پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ آخر کہاں جاتی، وہیں لوٹ کر آئی تھی۔ لیکن جیسے ہی چچی نے دروازہ کھولا، اوپر سے نیچے مجھے دیکھا، چچو کی طرف نظریں دوڑائی اور پھر اونچی آواز میں پکارا، جی سنیے، آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی آ گئی، اور لگتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کر آئی ہے۔ چچا آئے تو میں نے سلام کیا۔ چچا، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئی ہوں آپ کے در پر۔ چچا، راشد اچھا انسان نہیں تھا، اس نے مجھے نکال دیا۔ اور رک کر بولے، عالیہ، ہم نے تمہیں بچپن سے جوانی تک پالا، پھر شادی کروا دی، اب تم ہم پر اور کیا بوجھ ڈالنے آئی ہو؟ میری سانس رک گئی۔ روشنی نے میرے دوپٹے کو کونا پکڑ لیا اور ڈر گئی۔ چچا، میرے لیے نہیں، ان بچیوں کے لیے۔ میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ چچی نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا اور میری دنیا پھر سڑک گئی۔ رات اندھیری ہو رہی تھی، میرے کندھوں پر 2 بچیوں کا بوجھ تھا۔ کہاں جاتی؟ دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہاں پیاس ہی ایک پارک تھا۔ میں نے جھکتے ہوئے بچیوں کو لے جا کر ایک بینچ کے کنارے بیٹھنے کی ہمت کی۔ روشنی نے اپنا سر میرے ذہنوں پر رکھ کر پوچھا، امی، آج ہم کہاں سوئیں گے؟ میں نے
آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہاں سے کوئی جواب آئے گا۔ میں نے کہا بس تھوڑی دیر یہیں بیٹھیں گے، اللہ کا گھر نزدیک ہے، اذان کے بعد کچھ سوچیں گے۔ اس پہر روشنی سسک کر سو گئی۔ میرے ساتھ چلتے چلتے وہ بہت تھک گئی تھی۔ میں ناہل کی ہلکی ہلکی کراہ بتا رہی تھی کہ وہ بھوک سے بے حال ہے۔ میرے پاس 1 روپے کا سکہ تک نہیں تھا، پانی کی ایک بوتل تک نہیں تھی۔ اذان کی آواز ہوئی تو میری آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ دل نے کہا اٹھا لیا، انسانوں کے در پر ذلت ملی ہے، اب رب کا دروازہ کھٹکھٹا۔ میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قریبی مسجد کے باہر بیٹھ گئی۔ بہت سے لوگ آ جا رہے تھے لیکن کسی نے ہم پر رحم کی نظر نہیں ڈالی۔ تب روشنی نے آنکھ کھول کر آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کیا، امی اللہ ہمیں دوسرا گھر دے گا؟ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا ہاں میری جان، وہ ضرور دے گا، بس صبر کرو۔ روشنی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولی اللہ پاک بابا نے ہمیں گھر سے نکالا ہے، اسے سزا دو۔ میں لرز گئی۔ میری معصوم بیٹی کو گھر سے نکالے جانے کا اتنا دکھ تھا کہ وہ اپنے ہی باپ کو بد دعا دے رہی تھی، جبکہ اس گھر میں بھی انہیں کبھی پیار یا شفقت نہیں ملی تھی، لیکن پھر بھی سر پر چھت تو تھی، وہ بھی آج راشد نے اپنی بیٹیوں سے چھین لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری معصوم بیٹی کے منہ سے نکلے یہ الفاظ راشد کو برباد کر دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک خاتون نے میرے قریب آ کر آہستہ سے پوچھا بی بی کہاں سے آئی ہو؟ میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا کہیں سے بھی نہیں، میرا کوئی گھر نہیں تھا، اگر وہ گھر میرا ہوتا تو مجھے وہاں سے کبھی نکالا نہ جاتا، بس اب بھٹک رہی ہوں۔ انہوں نے کہا میں یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے لیے ایک چھوٹی سی پناہ گاہ چلاتی ہوں، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری اذان کے وقت کی ہوئی دعا سن لی ہے۔ میں اس کے ساتھ اس چھوٹے سی آنگن میں داخل ہو گئی۔ کسی ماں کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ اس کی اولاد کو محفوظ چھت مل جائے۔ اس نے کہا میرا نام شفیقہ ہے، تم مجھے اپنی بڑی بہن سمجھو، تم تھکی ہوگی، ابھی کھانا کھا کر آرام کر لو۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ یہ الفاظ میں برسوں سے سننا چاہتی تھی۔ شاید ماں کے مرنے کے بعد کسی نے آج پہلی بار کہا تھا کہ کھانا کھا لو، ورنہ اس دن سے آج تک صرف ہاتھ پھیلا کر ہی کھانا ملا تھا اور کسی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آرام کر لو۔ شفیقہ آپا نے جب میرے جھکے سر، تھکے وجود اور سہمی ہوئی بیٹیوں کو دیکھا تو بغیر کچھ پوچھے بس ایک دروازہ کھول کر بولی یہ کمرہ تمہارا ہے، جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، سکون سے، عزت سے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ چھوٹا سا کمرہ جس میں ایک پلنگ، ایک پنکھا اور کونے میں رکھی چھوٹی سی الماری تھی میرے لیے کسی محل سے کم نہ تھا۔ وہ چھت جو رات کو بارش سے بچاتی تھی، وہ دیواریں جو مجھے تیز دھوپ سے پناہ دے سکتی تھی، میرے لیے وہی جنت کا سامان تھی۔ کئی دنوں بعد میرے وجود نے محفوظ لفظ کا مطلب محسوس کیا تھا۔ میں نے آہستی سے مناہل کو گود میں لٹایا۔ روشنی میرے سامنے بیٹھی تھی اور آنکھوں سے سوال کر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اور میں ماں ہوتے ہوئے خاموش تھی۔ شفیقہ آپا ایک پلیٹ میں گرم روٹی، دال اور بچوں کے لیے ایک فیڈر رکھ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے روٹی توڑی، روشنی کا نوالا دیا۔ کل رات سے میرے پیٹ میں ایک بھی لقمہ نہیں گیا تھا۔ بھوک صرف جسم کو نہیں توڑ رہی تھی بلکہ روح میرے پچھلے کئی سالوں سے بھوکی تھی، مگر اب مجھے اپنی نہیں اپنی بیٹیوں کی بھوک زیادہ ستا رہی تھی۔ جب میں نے پہلی بار مناہل کے لیے فیڈر میں دودھ بھرا تو اس کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ پاگلوں کی طرح لپکی جیسے برسوں بعد پیاسے کو کنواں ملا ہو۔ اس نے فیڈر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور دودھ پینے لگی۔ میں اسے دیکھتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرا دل شکر سے بھر گیا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد ایسا لگا کہ میں ماں ہوں، ایک ایسی ماں جو کمزور تھی مگر اب پھر سے جینے لگی تھی، صرف اس کمرے کی چاردیواری کی بدولت جس نے مجھے اور میری بیٹیوں کو ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن جب کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ کوئی نئی زندگی میرے سامنے بچھ رہی ہو۔ میں نے مناہل کے ماتھے کو چوما، روشنی کو آہستہ سے جگایا اور دونوں کو اپنی باہوں میں بھر کر کہا اٹھو میری بیٹیوں، آج نئی شروعات ہے۔ اور جب پناہ گاہ کے چھوٹے سے ہال میں گئی تو وہاں کی فضا میں عجیب سا سکون تھا۔ لکڑی کی میزیں، سادہ برتن اور سلیقے سے بیٹھی کچھ اور عورتیں میرے جیسی تھیں، تھکی، زخمی اور اب نئے سفر پر۔ میں بھی ان میں جا بیٹھی۔ ایک کونے پہ شفیقہ آپا نے خود آ کر میرے سامنے چائے، پراٹھے اور بچوں کے لیے انڈا رکھا۔ روشنی نے جب پہلی بار چائے میں ڈبو کر نوالا منہ میں رکھا تو اس کے چہرے پر جو روشنی آئی اس سے بڑھ کر سورج کی روشنی بھی پھیکی تھی۔ وہ لمحے جب آس پاس کی عورتیں ہنس رہی تھیں، بچوں کی ہلکاریاں گونج رہی تھیں اور میں پہلی بار کسی کے کہنے پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی، میرے دل کے اندر چھپا وہ گہرا زخم جو راشد نے برسوں میں کاٹا تھا، آج جیسے ہر لقمے کے ساتھ ان کی تلخی کم ہو رہی تھی، جیسے میں خود کو پہلی بار عزت دار انسان سمجھنے لگی تھی، نہ صرف ماں، نہ صرف عورت، بلکہ وہ عالیہ جو سالوں بعد
پہلی بار اپنے وجود کو پہچاننے لگی تھی۔ دنوں سے زندگی جیسے تھوڑی تھوڑی کر کے میرے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ پناہ گاہ کی دیواریں جو مجھے کبھی اجنبی لگتی تھی اب ماں کی آغوش جیسا تحفظ دیتی تھی۔ ایک دن شفیقہ آپا میرے کمرے میں آئی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح شفقت بھری مسکراہٹ تھی، مگر اس دن ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک نئی امید بھی چمک رہی تھی۔ وہ بولی، عالیہ، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ان عورتوں کی طرح اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا سیکھو۔ یہاں ہر کوئی کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے، کوئی سلائی کڑھائی، کوئی بیوٹی ورک تو کوئی پکوان۔ تم بھی آ کر دیکھو، تمہارا دل جس کام میں لگے وہی سیکھ لو اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے لیے۔ یہ الفاظ میری سماعت سے ٹکرا کر میرے اندر کہیں گہرائی میں دھس گئی، وہ الفاظ جنہیں میں نے کبھی سوچنے کی جسارت تک نہیں کی تھی۔ زندگی تو میرے لیے بس سانس لینے کا نام تھی، جینا کیسا ہوتا ہے میں بھول چکی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا آپا، کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ میں بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہوں؟ ان کے لہجے میں وہ ماں جیسی طاقت تھی جو ہاری ہوئی بیٹی کو لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیوں نہیں عالیہ، تم تو بہت بہادر ہو، تم نے جو کچھ سہا اس کے بعد بھی سنبھل گئی۔ تمہیں تو اب اپنے بچوں کے لیے آگے بڑھنا ہے، ان کی روشنی تم ہی ہو، تمہیں ان کی راہ ہونا ہے۔ ان کے الفاظ میرے اندر ایک طوفان لے آئے، جیسے برسوں سے دبی ہوئی خواہش کو ایک نیا سر مل گیا ہو۔ میں نے جھٹکے ہوئے سلائی کڑھائی سیکھنا شروع کی اور دنوں میں ہی ایسا لگا جیسے میرے ہاتھوں نے اپنا ہنر پہچان لیا ہو۔ 2 مہینے گزرے اور میرا ہاتھ سلائی مشین پر اس قدر روا ہو چکا تھا کہ میں پیچیدہ ڈیزائن بھی آرام سے بنا لیتی تھی۔ ہر ہفتے شفیقہ آپا میری محنت کے چند سو روپے میں جب میرے ہاتھ پر رکھتی تو میرے آنسو بہہ پڑتے۔ میں وہ لمحہ کیسے بھول سکتی تھی جب میں نااہل کو بخار تھا اور میرے پاس دوا کے لیے 2 روپے بھی نہیں تھے، جب روشنی بھوکی تھی اور میرے ہاتھ خالی تھے۔ تب میں نے جانا کہ راشد جیسے مرد جو سہارے کے نام پر عورت کو قید کر لیتے ہیں، وہ دراصل اس کی بنیادی سہولت بھی چھین لیتے ہیں۔ سالوں بیت چکے تھے، میری بیٹیاں اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ جو خواب میں نے اپنی آنکھوں میں پالے تھے وہ اب میری بیٹیوں کی صورت میں پورے ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے کام میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ آج میں ایک سلائی سینٹر میں بچوں اور اپنی جیسی عورتوں کو کام سکھانے پر مامور تھی۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، سورج آسمان جیسے آگ برسا رہا تھا اور میں حسب معمول اپنی ورکشاپ میں عورتوں کو کٹنگ اور سلائی کی تربیت دے رہی تھی۔ پنکھے کی ہلکی ہوا اور مشینوں کی آوازوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یکایک دروازے کے باہر کسی کے بیٹھنے کی چوب سنائی دی۔ میں نے نظریں دوڑائی تو ایک نیف تھکی ماندی سی عورت جس کا چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا تھا ورکشاپ کے دروازے کے سائے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا لباس چتروں میں تبدیل ہو چکا تھا اور ماتھے سے بہتا پسینہ اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے لبوں سے دبی دبی آواز نکلی، بیٹی کوئی پانی پلا دو، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ میں نے بے ساختہ کام سے ہاتھ روکا، پانی کا گلاس بھرا اور اس کے قریب پہنچی۔ میں نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، تم عالیہ ہو نا، راشد کی بیوی؟ یہ سوال میرے وجود میں ایک زلزلے کی مانند اترا۔ میں پل بھر کو ساکت ہو گئی۔ کتنے سال بیت چکے تھے اس نام کو سنتے ہوئے۔ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں۔ میرا وجود جیسے سن ہو گیا۔ وہ راشد جو کبھی مجھے انسان نہیں سمجھتا تھا، جو میری بیٹیوں کو بوجھ کہتا تھا، جس نے میری ممتا کو شرمندگی بنایا، جس نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا، آج خود اس کی ماں در بدر پھر رہی تھی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کہانی سناتی جا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے جس لڑکی کو تم پر سوتن بنایا تھا وہی اب اس کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ راشد مفلوج ہو چکا ہے، ہاتھ پاؤں اور زبان سب ساکت ہو چکے ہیں۔ اب وہ صرف آنکھوں سے اشارے کر سکتا ہے اور وہ نئی بیوی جو اب دن بھر غائب رہتی ہے، دوسرے مردوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے اور راشد کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر کے چلی جاتی ہے۔ اس نے مجھے بھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں دھکے دے کر نکال دیا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹتا چلا گیا۔ دل میں نہ غصہ تھا نہ ہمدردی، صرف ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ وقت جب میں اپنی تڑپتی بچیوں کے لیے دوا کے پیسے مانگتی تھی، وہ راتیں جب میں بھوکی سوتی تھی، وہ لمحے جب میری ممتا کو رسوا کیا گیا، جب میرے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ اور آج وہی شخص جو خود کو ہمارا حکمران سمجھتا تھا، جو عورت کو پاؤں کی مٹی سے بھی کمتر سمجھتا تھا، بستر پر پڑا ہے، دوسروں کے رحم کا محتاج، اور اس کی ماں پانی کے ایک گلاس کے لیے اجنبیوں کے در پر آ گئی ہے۔ میں نے پانی کا دوسرا گلاس بھر کر دیا اور دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ زبان پر کچھ نہ آیا، بس دل میں ایک صدا گونجی، میرے اللہ، تو ہی سب کا حساب کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا تیرے انصاف سے بچ نہیں سکتا۔ راشد کی کہانی نے مجھے اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ وہ شخص جس نے مجھے بے حیثیت سمجھا، آج خود بے حیثیت ہو چکا ہے اور میں
آج اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑی ایک باوقار زندگی گزار رہی ہوں، اور اب میں پورے یقین سے کہتی ہوں، عورت کمزور نہیں ہوتی، بس جب وہ خود کو پہچان لے تو پہاڑ گرا سکتی ہے۔